السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو پلیز ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ فیصل بھائی. زاہد خان صاحب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور پہلا سوال ایک ممبر کا ہے، وہ ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. جی محترم، ایک ممبر نے سوال بھیجا ہے کہ کیا انسان کے علاوہ اور بینگز یعنی جاندار بھی ہیں جو نیک اور بد کا شعور رکھتے ہوں اور اس شعور کی بنا پر ان سے عالم بالا میں حساب کتاب لیا جائے. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو دنیا میں سینگ بھی مارا ہوگا تو اگلے جہان میں اس کی بھی اس سے باز پرس کی جائے گی. وہ خدا جس محبت جو اس کے اندر تھی وہ زندگی کا باعث بنا. ہماری منزل، ہماری گریوٹی آخرت میں سب کچھ اور اس زندگی میں خدا کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، امیر فیصل صاحب کا، مغل اجالا صاحب کا، صاحبہ کا، اور دیگر پیور ڈسکشن ٹیم اور وہ لوگ جو خدا کے حضور مدت دراز سے اس کی تلاش میں ہیں. ظاہری جہانوں میں یا انسانی کائنات میں جو جانور مخلوقات ہیں ان کے اندر پرنسپل رکھے گئے، انسیکٹ مائنڈ. تو ان کا شعور جو ہے، جیسے 5000 سال پہلے بھی گائیں کی بڑی لمیٹیشن ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، یا اور جانور یا بندر. کوئی بندر 10,000 سال کے بعد پائلٹ نہیں بن سکا. لہذا اگر ایوولوشن تھیوری دیکھی جائے اور اگر مطالعہ کیا جائے مذہبوں کی تعلیمات کا، تو پہلے جانوروں کی دنیا کائنات بنائی اور پھر انسان کو لایا گیا آخر میں. تو یہ تو ایک طرف کا سکے کا رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ آخرت میں ان گنت جانور اور مخلوقات ہیں جو حتیٰ کہ چہرہ ہرن جیسا ہے، نہایت حسین، اور باقی جسم یعنی کہ چہرہ انسانوں فرشتوں جیسا نہایت حسین، جسم ہرن جیسا ہے، اور عجیب 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 قسم کی مخلوقات ہیں. ہاں ان کو شعور ہے. اور آخرت میں اور بہت سی مخلوقات ہیں جن کو شعور نہیں بھی ہے، بس وہ روشنی کو سونگتے ہیں اور بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. جس کے پاس نور ہو تو وقت گزارتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. ان میں یہ شعور نہیں ہے جو اور بہت سے جانور ہیں جن کو بہت ہی شعور ہے. آخرت کے اندر وہ کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں، ان کی گروتھ بھی ہے، لیکن یہ آخرت کی اینیمل کنگڈم کی بات کر رہا ہوں میں. جی محترم، بہت بہت شکریہ. لیکن یہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ بھی مارا ہوگا تو اگلے جہان میں اس کی باز پرس کی جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی سمبولک بات ہے یا جانوروں میں اتنا تھوڑا سا شعور ضرور ہوتا ہے کہ ان کی باز پرس کی جائے؟ بعض اوقات نبی حکمت کے تحت ایسی باتیں کر دیتے تھے. جیسے ہندوؤں میں جب دیکھا کہ غریب آدمی کی گائیں چرا لی جاتی ہے
تو اسے ماتا اور ہیلیگا کا کہ ہولی ہے، تاکہ یہ ایسے کوئی نہ چھڑائے، تو سینگ مارا اس کو. تو کہنے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت یہ مینڈے بھی لڑاتے تھے آپس میں اور خوش ہوتے تھے، تو حکمت کے تحت کوئی بات کہہ دی ہوگی. لیکن جیسے درختوں میں اصول ہیں، جانور میں بھی لمیٹیشن، پرنسپل آف کریشن ہے. تو اب اس حدیث کو مسلمانوں کے سامنے رکھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا ضعیف ہے، جو کوئی جو چاہتا ہے وہ حدیث لے لیتا ہے. لیکن مشاہدہ نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ ان پہ ججمنٹ نہیں ہے. جی محترم شکریہ. اگلا سوال ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ حدیث ہے یا کسی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ بات درست ہے؟ گل افشانیوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شاید اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے. یہ سب حکمتیں ہیں. پہلے تو مسلمانوں کو اور ان مذہب والوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ قیامتیں کتنی ہیں. قیامتیں 6 ہیں، اور جہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ موت ہے وہیں زندگی ہے. تو جس طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں اس میں حکمت تو ہو سکتی ہے، لیکن جو آخری قیامت ہے وہ عالم ارواح میں برپا ہوگی. ان دنیا میں برپا نہیں ہوگی، نہ پہلے برپا ہوئی. تو اگر آپ کہتی ہیں تو میں اپنا ترتیب سے بتا دیتا ہوں. تقریباً 5 یا 6 قیامتیں ہیں. ہر موت کے بعد زندگی ہے. جی محترم پلیز ضرور بتا دیجئے کہ قیامتیں کون کون سی ہیں، 5 یا 6 جو بھی ہیں، کیونکہ عام لوگوں کے نزدیک تو قیامت کا ایک ہی کانسیپٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ 14ویں صدی میں قیامت آ جائے گی. لیکن 14ویں صدی گزر گئی، 15ویں صدی کے بھی 42 سال گزر چکے ہیں، اور اس قیامت کا جو کانسیپٹ تھا ذہن میں اس کے تو کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے. تو ضرور آپ بتا دیجئے. جب کانسیپٹ تھا شعور میں خدا تعالیٰ کے، لیکن حقیقت نہیں ہوئی، تو حقیقت کی کوئی زندگی نہیں تھی. تو کانسیپٹ خدا کے شعور میں تھا اور زندگی بعد میں پیدا ہوئی، حقیقت. پھر ہم عالم ارواح میں رہتے گئے اور ہماری طبیعتیں درست نہیں ہوئی، بلکہ بہت زیادہ کروڑہا خربہاس زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم خدا کے نہیں ہو سکے، بلکہ فرشتوں کی بھی ٹانگ کھینچی، ابلیس کی بھی. پھر خدا نے یہ ظاہری کائنات بنائی اور وہاں سے ہمیں منتقل کیا. تو پھر روح کی دنیا سے چھوڑنا یہ بھی موت ہے. پھر ظاہری کائنات میں بھیجا. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ہیں اور پھر موت ہے اور پھر زندگی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کوئی نہیں جانتا. جیسے یہ فائنل قیامت ہے جو میں بتا رہا ہوں، کہ جب پوچھا گیا
جب پوچھا گیا عیسیٰ سے قیامت کے متعلق تو اس نے کہا نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے، اس کی خبر صرف ایک خدا کو ہے۔ تو یہ فائنل قیامت ہوگی، اس کی خبر خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب پوچھا گیا عیسیٰ سے قیامت کے متعلق تو اس نے کہا نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے، اس کی خبر صرف ایک خدا کو ہے۔ تو یہ فائنل قیامت ہوگی، اس کی خبر خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر ایک قیامت ہے برائی کی کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سچائی کا سورج طلوع ہوگا۔ اس کے متعلق عیسیٰ نے یہ کہا بھی کہ جب مریم مگدلینی جو بہت ہی نزدیک تھی کہا اگر میرا بھائی مجھے پتہ ہے کہ مر گیا ہے قیامت کو زندہ ہوگا، تو عیسیٰ نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، یعنی مجھ سے یہ برائی کی دنیا تمام ہوگی اور خدا کا زمانہ آئے گا۔ اب 2000 سال کے بعد ہم اس زمانے میں ہیں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور خدا کی محبت الہی کا سورج طلوع ہوگا، جہاں پہ سکون ہوگا، کوہ مکان کی آزادی ہوگی، یعنی کہ ارواح اتنی ترقی کر جائیں گی، نہ ختم ہونے والی محبت ہوگی اور خدا انسان کو دکھائی دینے والا خدا ہوگا۔ تو یہ قیامت کے مضمون ہیں۔ جو توڑ پھوڑ کی قیامت انہوں نے لی ہے وہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمین کا وقت بھی 75 کروڑ سال ابھی باقی ہیں۔ جب یہ وہاں تک پہنچے گی تو انسان دوسرے سیاروں میں آباد ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کے مضمون ہے۔ جی محترم، یہ جو کانسیپٹ چلا آ رہا تھا کہ 14ویں صدی میں قیامت آئے گی، تو وہ کیا تھا، وہ کیوں تھا جو امت مسلمہ میں 1400 سال سے چلا آ رہا تھا؟ تو وہ کیا تھا، اس سے کیا مراد؟ اگر یہ نہیں سمجھے، ابھی تک 15ویں صدی شروع ہو گئی ہے، تو وہ مطلب یہ تھا کہ نیا زمانہ شروع ہو جائے گا خدا کا، اور یہی تو مراد ہے۔ نیا آسمان نئی زمین ان کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ نیا آسمان جو ہے وہ مقصد ہے زندگی کا جو پورا ہو جائے گا خدا کا اس زمین کے اوپر، اور نئی زمین سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بسیں گے جو اس مقصد کو دل و جان سے پورا کر دیں گے اور اہل دل ہوں گے۔ تو نیا آسمان اور نئی زمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان کو بم سے پھاڑا جائے گا یا زمین کو توڑ دیا جائے گا۔ تو کتابوں میں یہ بھی مضمون ہے کہ دوڑو ان جنتوں کی طرف جس کی قیمت نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ تو یہ سارے تمثیلی پیغام تھے، پھر نبیوں نے نہیں بتائے، اور پھر انہوں نے بھی لٹرلی فزیکلی ایسے ہی لے لیا کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اب اس مضمون کو سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک جب مرزا طاہر احمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں، دوسری ملاقات میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ قیامت کا مضمون کیسے لیتے ہیں، تو ذرا بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا، تو وہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ اس مضمون کا نام انبیاء کو سمجھ لگی تو خلیفوں کو کیا لگے گی۔ تو پھر میں نے سمجھایا کہ قیامت کے مضمون کیا ہے، اور ایک مضمون بھی تھا جو میرے ہاتھ میں تھا اس وقت قیامت کے متعلق، وہ میں نے ان کو دے دیا۔ تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کی، کہا کہ اگلی دفعہ آیا تو میں باجوہ صاحب کو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تو اس کو
مذہبی لوگوں نے بالکل ظاہرتاً لے لیا. تو جیسے ایک واقعہ ہے نا کہ وہ محمد صاحب نے کہا کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، تو یہ سارے بھاگے زبان کاٹنے کے لیے. رستے میں علی ملے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کی زبان کاٹنے جا رہے ہیں. تو کہا اچھا میں جاتا ہوں. تو علی گئے اور جا کے اس کو اتنے پیسے دیے کہ پھر وہ الزام تراشی نہیں کرنے لگا محمد عربی پر. تو اس مضمون ہے، اگر وہ علی رستے میں نہیں ملتے تو انہوں نے زبان بھی کاٹ دینی تھی. تو یہی دھوکہ اور ٹھوکر لگی ہے مذہب والوں کو. جی غالباً یہ عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے انسانوں کی کشی تو کنارے لگا لو، جانوروں کی طرح بھاگ رہے ہو. کبھی یہ تم نے سوچا ہے کہ وہ یسوع جسے تم یسوع ناصری کہتے ہو، اس نے خدا کا مشن بالکل خراب کر دیا. 4000 سال تیاری کرائی گئی تھی اس کی، اور وہ 40 سال بھی نہیں ٹھہر سکا. انسانوں کی کشتی کنارے لگے تو پھر جانوروں کی بھی بات ہوگی. لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں، کیا یہ موجود تھے جب نوح کا طوفان آیا اور یہ کہ وہ جانور مرے ان کے ساتھ؟ ایک محدود ایریا تھا عراق کا جس کی آبادی، پوری عراق کی آبادی کوئی 6 کروڑ بنتی ہے، اور وہاں بھی طوفان نہیں آیا، ایک خاص ایریا کے اندر طوفان ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے 150 ہاتھ کشتی اوپر اٹھی، پھر وہ پانی نیچے گیا، تو پھر نوح نے پھر زندگی اپنی شروع کر دی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، یافت اور حام کے ساتھ. تو بڑا محدود ایریا ہے، نہ ساری دنیا کے جانور فنا ہوئے، نہ ساری دنیا کے لوگ فنا ہوئے مرے. تو ایسی لمیٹڈ باتوں کو لے کر اصل نسب العین کو پیچھے رکھ دینا. تو پہلے اپنا تو کام کر لو تاکہ تمہیں ہمارے اندھے پن دور ہوں، اور اگلی بات ہمیں خدا سمجھائے کہ پرنسپل آف کریشن میں نیچر کی کیا حیثیت ہے، جانوروں کی کیا حیثیت ہے، اور کون سے اصول ہیں جس کے تحت خدا نے یہ آرڈر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا مضمون جو ہے، پہلے پرائورٹی مین سسٹم تو آپ سے حل ہی نہیں ہو رہا، اور آپ چلیں جانوروں کے لیے. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ متی کی انجیل میں ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے علاوہ کسی اور سبب سے چھوڑتا ہے تو وہ اس سے زنا کرواتا ہے. لیکن ویسٹرن سوسائٹی جہاں مسیحیت کا غلبہ ہے، وہاں تو بغیر شادی کے مرد اور عورت کے تعلقات عام ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ عیسیٰ کے اس قول کے مطابق پھر پوری عیسائیت زانی ہے، اور اگر موسیٰ کا ہاتھ پکڑ لے عیسیٰ تو سب کو سنسار کیا جائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں 99% عیسائی سنسار ہو جائیں گے اگر عیسائیت پہ غلبہ آ جائے اسلام کا. تو پھر محمد صاحب ان کو ٹھکانے لگا دیں گے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو یہ سٹیٹمنٹ ہے جیسس کی، یہ انتہا پسند سٹیٹمنٹ ہے. انتہا پسند مذہبوں میں بھی پائے جاتے ہیں، نبیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ایتھیسٹک سوسائٹی ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو مشاہدہ الہی بتاتا ہے کہ بعد میں اس نے 3 شادیاں کی عیسیٰ نے. تو ان کو بغیر کسی وجہ سے ہی چھوڑ دیا، تو لارا لپا لگا کے کہ میں آؤں گا فرانس میں. پھر اپنا کروسیفیکیشن سے پہلے یہ گیا تھا کشمیر میں، پھر بعد میں گیا. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. کہنا
اور کرنا بہت مشکل ہے. فار ایگزامپل عیسیٰ کا یہ قول کہ جو خدا کی بادشاہت کے لیے میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اپنا کراس اٹھا لے، یعنی اپنی زندگی کو ہتھیلی پہ رکھ لے. وقت نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ اپنا کراس نہیں اٹھا سکا، اور پھر جو بعد کے حالات خدا نے جو کچھ کہا اس کے بالکل برعکس کشمیر میں چلا گیا، اور پھر یہ بھی کہہ گیا کہ وہ کوئی اور آئے گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. تو یہ سارے بوجھ ہیں جو انسانیت پہ نبی رکھ دیتے ہیں، اور اپنے لیے ان کے قاعدہ قانون کچھ اور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آسمانی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. لیکن عام سوسائٹی کے لیے یہ بڑے بوجھ، بڑے پل اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دیتے ہیں. نہ محمد صاحب شریعت پہ چل سکے، نہ ان کے خلفاء چل سکے، اور نہ ان انبیاء میں سے کوئی چل سکا. تو یہ شریعتیں، یہ لا اینڈ آرڈر، یہ کس کے لیے تھے؟ تو یہ جو زمانہ جس میں کہا گیا کہ وہ آسان الفاظ میں بولے گا، اس لیے میں بات کو کھول کھول کے بتاتا ہوں. کوئی والدین اپنے بچوں کے لیے ایسی تمثیلی بات نہیں کریں گے جس سے ٹھوکر لگ جائے. تو یہ بائبل کا یہ قول جو عیسیٰ کا ہے یہ ٹھیک نہیں. جی محترم، شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں خدا تعالیٰ نے 95% کام بغیر شرطوں کے خود کر دیا ہے اور صرف 5% انسان کے لیے چھوڑ دیا ہے. کیا آپ اس 95% کی ڈیٹیل بتانا پسند فرمائیں گے جو خدا تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور اس 5% کی ڈیٹیل بھی جو اس نے انسان کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ جی وضاحت کیجیے. شکریہ. جو کچھ انسان کو چاہیے تھا زندگی کے لیے اس نے بغیر شرائط کے تخلیق کر دیا ہے. جس چیز کی ضرورت تھی یہ انکنڈیشنل، بغیر شرائط کے اس نے کیا. پھر ظاہری کائنات بنائی اور اس کے اندر بھی اس کی اتنی آسانیاں کی کہ راہ دکھائی، انبیاء بھیجے، شعور دیا، عقل دی، ضمیر دیا، پھر پہلے جسم بھی دیا، دل دیا، اور پھر روح دی. یہاں بھی اس نے سب کچھ کیا. اب آخری جو ہے 5% وہ آ جاتی ہے کہ جو اس کو ملنا چاہے گا اس کو وہ ملے گا، جو اس کے لیے کھڑکائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا، جو پکارے گا اس کو جواب دیا جائے گا. یہ 5% جو ہے یہ محبت الہی کا نصب العین ہے. یہاں جو ہے 5% وہ انسان پہ چھوڑ دیا کہ اگر انسان چاہے تو زندگی کے مقصد کو پورا کر دے، یا چاہے تو پھر انہی بھنوروں میں گھومتا رہے. تو یہ 5% خدا نہیں کرے گا بلکہ انسان کو کرنا پڑے گا کہ یہ ذمہ داری پوری کر کے دل کی وہ خدا کا ہو جائے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نور ایک مرتبہ حاصل ہو جائے تو ہمیشہ رہتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے اور چھن بھی سکتا ہے؟ کم بھی ہو سکتا ہے اور نکل بھی سکتا ہے، کیونکہ جب خدا نے نور تخلیق کیے اور چاہ کے محبت کی تکمیل اور مقصد کو پورا کرے تو وہاں خدا نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا اپنی ذات سے. اور کیوں نور خدا کا حصہ ہے کہ جہاں تو میرا مسکن، میرا گھر نہ پائے، ہوم،
تو وہاں سے چلے جانا. تو جہاں محبت کی تکمیل نہ ہو اور کسی دور میں بھی، چاہے دنیا ہو یا آخرت، تو نور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے جیسے غبارے میں سے پھونک نکلتی ہے جب، تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اندھیروں کا بھی ہے. اندھیرے آہستہ آہستہ روح کے اندر آتے ہیں، ایک دم نہیں آ جاتے. یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ذروں کی شکل میں آتے ہیں، جیسے انسان کی نیت، پھر اس پہ ظلم کی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے نتائج. تو آہستہ آہستہ روح کالی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح اس کو جاتے ہوئے اندھیروں کو بھی وقت لگتا ہے. اسی طرح نور کو آتے آتے ایک وقت لگتا ہے، لیکن پھر اس نور کو سنبھالنا یہ بھی چیلنج ہے. لیکن اس میں آسانیاں یوں ہو جاتی ہیں آخرت میں، کہ آخرت میں جب آپ اعلیٰ بالا جنتوں میں پہنچے ہیں تو وہاں بہت سی آسانیاں ہیں کہ نور آسانی سے نہیں نکلتا، لیکن وہاں بھی ممکن ہے. لیکن جب تک محبت الہی میں آپ رہیں گے تو یہ نور آپ کے اندر ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا، اس پہ زوال نہیں ہوگا. اپنی ضد پہ، ہٹ درمی پہ آ جائیں گے تو اس کے نتائج جنتوں میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ پہ زوال ہے، اور نور نکل نکل کے پھر چلا جائے گا، جس کے نتائج لوسفہ نے سب سے زیادہ دیکھے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے. جی محترم، بہت شکریہ. پہلے میں ان صاحب کو میسج دینا چاہتی ہوں جو 2 دفعہ فون کر چکے ہیں. اگر انہوں نے تیسری دفعہ کیا تو ان کو پرماننٹ بلاک کر دیا جائے گا. جی محترم زاہد خان صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ علم کو کنڈیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علم کے اندر دکھ بہت ہے اور علم منزل تک نہیں پہنچا سکتا، وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ادھورا علم ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اور رب زدنی علما کی دعا تو خدا تعالیٰ نے خود پیغمبر اسلام کو سکھائی تھی. اور شاعر لوگ بھی کہتے ہیں کہ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں علم کو کنڈم نہیں کرتا، بلکہ میں علم کی سٹیجز بتاتا ہوں کہ ضمیر جو سچائی کی دنیا ہے، یہاں پہ علم فرشتوں کی دنیا میں بھی پہنچ سکتے ہیں، علم ہی علم ہے، اور بڑے جہانوں میں پہنچ سکتے ہیں. میرا جو کہنے کا اظہار ہے وہ یہ ہے کہ علم پہ جو چیز چھا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دل، کئیوں کے دماغ ان کے دلوں پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور کئیوں کے دل دماغ پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے صرف سیڑھی بتاتا ہوں کہ لمیٹیشن جو قانون قدرت اور فطرت اس کی کیا ہے، اور علم کہاں تک جاتے ہیں، اور وہ کیسی سیٹلمنٹ میں جانا چاہتا ہے خدا کے ساتھ. تو علم کا کوئی انکار نہیں کرتا، نہ کنڈم کرتا ہوں. میں صرف جیسے آپ ہائی وے پہ پہنچنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے گزرتی ہیں، جب آدمی سچائی کی منزل پہ پہنچتا ہے، منزل نہیں رستے میں،
تو فرشتے اس کو اپنی دنیاؤں میں لے کے جاتے ہیں اور بڑی گائیڈنس اور علم دیتے ہیں، اور کائناتیں بھی ہیں. لیکن جب ہم دل کی منزل پہ پہنچتے ہیں، یعنی کہ راہ پہ، منزل نہیں، تو محبت الہی سبجیکٹ بن جاتی ہے، اور جو سچائی کی چابی ضمیر ہے، یہ چابی آبجیکٹ بن جاتی ہے. تو میں ہر ایک چابی کی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا انتہائی استعمال سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی راہیں کہاں تک جاتی ہیں، اور دل اور من کی دنیا کیا ہے. کیونکہ یہ فائل، یہ دماغ، جسم پہ، دماغ پر، یہ ضمیر پر، یہ شعور پر، ضمیر پر فائل کی حیثیت رکھتا ہے. پھر ہر چیز آرڈر میں آتی ہے. اس کے بعد دل اور روح کا ملن جو ہے یہ ہارمونی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے خدا کے ساتھ. جی بہت شکریہ جناب. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں فرشتے انسان کی نسبت اربوں خربوں گنا علم میں ترقی کر چکے ہیں. پھر فرشتوں سے جب خدا تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام پوچھے تو وہ نہ بتا سکے، لیکن آدم نے بتا دیے، اس لیے اس کے علم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا. گو کہ آدم بھی شاید نہ بتا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی سکھا دیے تھے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو کچھ نہیں سکھایا تھا اس بارے میں، اور پوچھا پہلے ان سے. یہ کیا چکر تھا؟ یہ کوئی چکر نہیں ہے. اس چکرے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تمثیلی کلام ہے. اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ وہ کون کون سے نام پوچھے تھے، کیا کیا پوچھا تھا، تو فرشتوں کو کیا سکھایا تھا اور آدم کو کیا سکھایا تھا، کون سی صفت تھی وہ، تو ظاہری علوم کے اندر اور تھیوریٹیکل روحانی علوم کے اندر وہ بہت آگے ہیں فرشتے. اور جو چیز سکھائی تھی اس کو، وہ آدم کو وہ منزل کا سبق تھا. منزل جو ہے محبت الہی کی کو پورا کرنے والا، وہ انسان کامل ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں. تو ہم کیونکہ ظاہر لے لیتے ہیں ہر چیز کو، تو جو کوالٹی رکھی گئی ہے انسان کے اندر وہ ایموشن رکھے گئے ہیں. فرشتوں میں جو رکھی گئی ہے وہ سچائی اور کلین انرجی کا مادہ ہے. تو جیسے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا ان کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کام کرنے والے، اور وہی اس نیچر کی ڈپارٹمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں. تو آدم کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ شروع میں تو جب اسپرچل گروتھ تھی، اس نے بتا دیا کہ اس کی پوٹینشیل کیا ہے محبت الہی میں. دو سوال اور کر لیں یا ایک سوال، کیونکہ اگلا پروگرام پھر اطر کے ساتھ ہے انگلش میں، ایک پروگرام پاکستانی زبان میں. تو ایک سوال اور کر لیں. جی محترم، پھر جو بات ہو رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کر لیتی ہوں.
وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے سامنے میرا اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا تو آپ یوں سمجھیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، یا اس کو چھوٹا منہ بڑی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس چیز پہ کافی غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات کا اظہار ہو سکتا تھا جو فرشتوں کے ذریعے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے بڑی محبت سے آدم کو پیدا کیا۔ اب وہ صفات یہ تھی کہ مثال کے طور پہ ظاہر ہے کہ فرشتے کوئی ایسے کام نہیں کرتے تھے جن کی وجہ سے خدا کو غصہ آئے، خدا کی قہاری اور جباری کا اظہار ہو، یا فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، اور نہ وہ کوئی ایسا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت اور غفور الرحیم ہونا اس کا ظاہر ہو، اور اسی طرح اور چیزیں ہیں۔ مختلف صفات کو جب اللہ تعالیٰ کی لیا جائے تو شاید وہ آدم کے وجود میں زیادہ اچھی طرح سے ظاہر ہو سکتی تھی۔ یہ میری اپنی ایک سٹڈی ہے، میرا مطلب میرا اپنی ایک سوچ ہے، مے بی اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ، تو پلیز اگر غلط ہے تو بھی مجھے ذرا نشاندہی کر دیجئے۔ تھینک یو۔ کام تو خیر وہ بہت کرتے ہیں اور اپنا نور بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس چیز کا تعلق مشاہدہ الہی سے ہے۔ مشاہدے بتاتے ہیں کہ جنات بھی گرے اپنے مقامات سے، فرشتے بھی گرے اپنے مقامات سے، تو جو صفات، جو صفت ہے، 1 کروڑ صفات لے لے، ان کو نچوڑ کے اس کا جوس بنائے، تو جو اصل صفت تھی وہ خدا نے انسان میں محبت کو منزل پانے کی جو جستجو رکھی ہے، یہ صفت ہے، یہ صفات ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ فرشتوں کی بیسس جو ہیں خدا کے ساتھ انٹیلیجنٹ ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے، انٹیلیجنٹ بیسس ہے، وہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جہاں زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے اس پہلی مخلوق کے اندر، جنات، فرشتوں، انسانوں اور بھی مخلوقات کے ساتھ، وہ محبت الہی ہے۔ یہ کوٹ کوٹ کر اسی ایک صفت میں سارے زمانوں کی صفتیں آ جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر جو پیور ڈسکشن کی ایڈمنسٹریشن سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کی تلاش میں ہیں تاکہ اپنی منزل پائیں۔ کل پھر دیکھیں گے کہ کل کے متعلق یہ ہے کہ میرا پروگرام صبح سے ہی شروع ہو جائے گا، لہذا میں وقت نہیں دے پاؤں گا کل۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اور منڈے سے پھر خدا نے چاہا تو شروع کریں گے۔ خدا حافظ۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یہ گفتگو کے سیشن جاری رہیں گے۔ ہر سوال ہم کھل کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آرگیومنٹس بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ چشم پوشی اور درگزر سے کام لیں گے اور بس اگنور کر دیا کریں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ کوئی بات نہیں سر، اس کو ہولیڈے ہی منا لیتے ہیں، ہماری مینجمنٹ ٹیم کو بھی تھوڑا سا چھٹی منانے کا موقع مل جائے گا۔ بہرحال انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ شکریہ، جزاک